مصر کی سرزمین ہمیشہ سے اپنے پر اسرار قصوں اور حیرت انگیز واقعات کے لیے مشہور رہی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے ایک قدیم گاؤں تھا جہاں کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنی جھونپڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت شاہین رہتی تھی، جس کی کہانی صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے والی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زندگی کی سختیاں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی تھیں۔ شاہین کا شوہر ایک محنتی کسان تھا جو گاؤں کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے پاؤں میں آ کر ڈس گیا۔ لوگوں نے علاج کی کوشش کی، مگر چند ہی گھنٹوں میں وہ دنیا چھوڑ گیا۔ اس وقت شاہین کی عمر صرف 28 سال تھی اور وہ 4 چھوٹے بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ کوئی اس کا سہارا بن جائے، مگر شاہین نے اپنی بیٹیوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتی تھی کسی امیر گھر میں بیاہ کر آرام دہ زندگی گزار سکتی تھی، مگر اس نے مشقت کو چن لیا۔ اپنے بچوں کے لیے شاہین نے ہر ممکن کوشش کی۔ کبھی وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگاتی، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتی اور کبھی کپڑے سی کر گزارا کرتی۔ اسی کی جھونپڑی نہایت سادہ تھی، چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اور جب بارش ہوتی تو اندر پانی ٹپکنے لگتا۔ لیکن اس غربت اور تکلیف کے باوجود اس نے کبھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ یہی نہیں، اس نے ہر بیٹے کو محنت اور ایمانداری کا درس دیا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سال گزرتے گئے اور بچے جوان ہو گئے۔ سب سے بڑے بیٹے نے بازار میں تجارت شروع کی، دوسرا بیٹا بادشاہ کے قلعے میں نوکری کرنے لگا، تیسرا بیٹا ایک عام مزدور تھا، جبکہ چوتھا بیٹا سب سے غریب مگر سب سے زیادہ نیک دل تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب بیٹے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ شاہین نے بڑی مشکلوں میں سب کی شادیاں کروائیں اور سوچا کہ اب اس کے دھکوں کا وقت ختم ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ شروع میں تو سب بیٹے ماں سے محبت کرتے رہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرا ان کی محبت میں خود غرضی شامل ہوتی گئی۔ جب شاہین بالکل بوڑھی ہو گئی اور اس کے ہاتھوں میں کام کرنے کی سخت ختم ہو گئی تو اس نے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کیا، مگر اب وہی بیٹا جسے شاہین نے دن رات محنت کر کے پالا تھا، ماں کی خدمت کو بوجھ سمجھنے لگا۔ ایک رات جب شاہین بیمار تھی اور اسے شدید کھانسی ہو رہی تھی تو بڑا بیٹا بستر سے اٹھا اور غصے سے بولا، ماں، میں دن بھر بازار میں تجارت کرتا ہوں، تھکا ہارا گھر آتا ہوں اور پھر ساری رات آپ کی کھانسی کی آوازیں سننی پڑتی ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ کے اور بھی تو بیٹے ہیں، کسی اور کے پاس جا کر رہیں۔ یہ الفاظ سن کر شاہین پر بجلی سی گر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی وہ بیٹا ہے جس سے اس نے اپنے خون پسینے سے پالا تھا، مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی چادر سنبھالتی ہے اور دوسرے بیٹے کے گھر جانے کے لیے نکلتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں بوڑھی شاہین اپنی لاٹھی کے سہارے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر دل میں ایک امید تھی کہ شاید دوسرا بیٹا ماں کی قدر کرے گا۔ جب اپنے دوسرے بیٹے کے دروازے پر پہنچی تو کئی بار دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کا دوسرا بیٹا باہر آیا۔ ماں کو یوں رات گئے دروازے پر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ بوڑھی نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، تمہارا بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ بیٹے نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ماں کو اندر لے آیا۔ کچھ دنوں تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ دوسرا بیٹا شاہی قلعے میں ملازم تھا اور اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی۔ ماں کے لیے کھانے پینے کی سہولت بھی موجود تھی، مگر جو دن گزرتے گئے بیٹے کی طبیعت میں چڑچڑا پن آنے لگا۔ اب وہ ماں کی موجودگی کو مسئلہ سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ سرکاری معاملات میں مصروف تھا،
اس کی ماں کو پھر شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ اس دن کچھ اہم درباری شخصیات اس کے پاس آئی ہوئی تھیں اور شاہین کھانسی کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو بیٹے نے غصے میں آ کر کہا، ماں آپ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے، میری نوکری بہت نازک ہے، اگر کسی بڑے افسر کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں بیمار بوڑھی ماں کو رکھا ہے، بیٹا وہ مجھے نااہل سمجھیں گے، آپ کسی اور کے پاس چلی جائیں۔ بوڑھی نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ وہی بیٹا تھا جسے اس نے چھوٹے سے گود میں لے کر راتوں کو جاگ کر سلایا تھا، مگر آج وہی بیٹا اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دل پر ایک اور زخم لیے وہ آہستہ آہستہ تیسرے بیٹے کے گھر کی طرف چل دی۔ رات کی تاریکی میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شاہین کی کمزور ہڈیوں میں سرسرایت کر رہے تھے۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن تھی، مگر دل میں امید تھی کہ شاید تیسرا بیٹا ماں کو ٹھکرا نہیں دے گا۔ اس کے ذہن میں وہ دن گھوم رہا تھا جب اسی بیٹے نے بچپن میں بخار کی شدت سے بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جان ڈال دی تھی اور اس نے ساری رات اس کے لیے جاگ کر گزاری تھی۔ وہی بیٹا جو ماں کے لیے ایک لمح سے سکون پا جاتا تھا، کیا آج بھی ویسا ہی ہوگا؟ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بوڑھی نے کمزور مگر امید بھری آواز میں کہا، بیٹا میں ہوں، تمہاری ماں۔ دروازہ کھلا اور تیسرے بیٹے نے حیران نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اس کی بیوی بھی قریب آ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہین نے بے بسی سے کہا، بیٹا میں تیرے دوسرے بھائی کے پاس تھی، مگر اس نے بھی مجھے ٹھکرا دیا، اب میں تیرے پاس آئی ہوں۔ بیٹا پہلے تو خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ماں آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس زیادہ دولت نہیں، میں خود مشکل سے اپنے بچوں کو پال رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی بوڑھی شاہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بیٹا میں تیرے کھانے میں حصہ دار نہیں بننا چاہتی، بس ایک کونے میں پڑی رہوں گی۔ بیٹے نے آہ بھری اور اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ کچھ دنوں تک وہ اپنی ماں کا خیال کرتا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ ایک رات جب شاہین زور زور سے کھانس رہی تھی تو اس کی بہو نے ناگواری سے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو بہت بیمار ہیں، کہیں ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، کچھ کیجیے۔ بیٹے نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، ماں میرے دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں، مگر میں آپ کو زیادہ دن نہیں رکھ سکتا، آپ چوتھے بھائی کے پاس چلی جائیں، وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ آپ کا بہتر خیال رکھے گا۔ یہ سنتے ہی شاہین کے دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنی چادر سنبھالی اور دروازے کی طرف چل دی۔ اس بار نہ اس نے کوئی شکوہ کیا نہ کوئی سوال، بس جاتے وقت ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو، بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے تب تم بھی میرے لیے ایک بوجھ تھے، مگر میں نے کبھی تمہیں خود سے الگ کرنے کا نہیں سوچا۔ وہ باہر نکلی، اس کے پاؤں کانپ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی اسے ایک اور در پر دستک دینا باقی تھی۔ سرد رات کی ہوائیں اس کے کمزور جسم سے ٹکرا رہی تھیں، مگر اب اس کے قدموں میں وہ لڑکھڑاہٹ نہیں تھی جو پہلے 3 گھروں سے نکلتے وقت شاید اب وہ اپنے نصیب کو قبول کر چکی تھی۔ شاید اب اس کا دل پتھر بن چکا تھا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں امید کی ایک ننھی سی کرن باقی تھی جو اسے چوتھے بیٹے کے دروازے تک لے آئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے اس کا سب سے چھوٹا بیٹا حیرانی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماں کو بازو سے سہارا دیا اور اندر لے آیا۔ جیسے ہی بہو نے ماں کی حالت دیکھی، فوراً پانی لا کر دیا اور ایک چادر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ شاہین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا اپنا ہی بیٹا ہے جو ماں کو یوں اپنائے دے رہا ہے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، بیٹا میں جانتی ہوں تم غریب ہو، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مگر چوتھا بیٹا جھک کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی جان آپ بوجھ نہیں، میرے لیے جنت ہیں، میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں، تھک کر آتا ہوں، مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے سکون ملے گا۔ یہ سنتے ہی شاہین کی آنکھوں میں برسوں بعد ایک روشنی سی لہر آئی۔
جیسے کسی بنجر زمین پر پہلی بار بارش کی بوند گری ہو۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا صبح مزدوری پر جاتا، شام کو تھکا آ رہا تھا، مگر اس کی تھکن اس وقت دور ہو جاتی جب وہ ماں کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں دباتا۔ اس کی بہو بھی خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر کے صبر اور خلوص پر رشک کرتی۔ 2 سال گزر گئے اور ایک رات شاہین نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کر دھیرے سے کہا، بیٹا، ایک راز ہے جو میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا، آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ بیٹے نے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی جان، کیسا راز؟ شاہین نے دھیرے سے کہا، تمہارے باپ کی ایک وصیت تھی، اس نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد سونے کے کچھ زیورات ہیں جو ایک جگہ چھپا کر رکھے ہیں، انہیں اسی وقت نکالنا جب تمہیں لگے کہ وقت آ گیا ہے۔ میں نے وہ زیور اپنی زندگی میں نہیں بیچے کیونکہ میں نے تم سب کے دلوں کو پرکھنا تھا۔ بیٹے کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ امی، یہ سب تو ہمیں کبھی معلوم ہی نہیں ہوا۔ ماں نے ایک کمزور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، کیونکہ میں نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا، مگر اب وقت آ چکا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ میری موت کے بعد پرانی جھونپڑی کی مغربی دیوار کے نیچے گڑھا کھودنا، وہاں ایک صندوق ملے گا، اس میں وہ زیورات بندھے ہوئے ہوں گے۔ بیٹے نے فوراً کہا، امی، اگر وہ زیور ہیں تو ان پر سب بھائیوں کا حق ہے۔ شاہین نے سر ہلایا، بیٹا، جنہوں نے مجھے مشکل وقت میں ٹھکرا دیا، جن کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، مگر بدلے میں انہوں نے مجھے دھتکار دیا، ان کا اس پر کوئی حق نہیں۔ مگر بیٹا خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دولت انسان کو بدل دیتی ہے اور وہ اپنی ماں کے اصولوں کے خلاف جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی رات شاہین کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور صبح ہونے سے پہلے اس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ جنازے میں تینوں بڑے بیٹے بھی شریک ہوئے، مگر ان کے چہروں پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ وقت گزرا اور شاہین کا چوتھا بیٹا جھونپڑی کی مغربی دیوار کے پاس جا پہنچا۔ وہاں کھدائی کی اور واقعی ایک صندوق برآمد ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے زیورات دیکھے، مگر جب ان پر نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، کیونکہ وہ زیورات عام سونے جیسے نہیں لگ رہے تھے بلکہ کچھ عجیب سے تھے۔ اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے، یہ کون سا سونا ہے؟ کہیں یہ جعلی تو نہیں؟ وہ فوراً بازار گیا اور ایک سنار کو وہ زیور دکھائے۔ جیسے ہی سنار نے وہ زیور کھولے، اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھر آئے۔ بیٹا، اگر میں تمہیں اصل حقیقت بتاؤں تو تمہارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ چوتھا بیٹا حیرانی سے سنار کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ سنار نے کچھ لمحے سوچا، پھر دھیرے سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ بیٹے کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کے باہر ایک جنگل کی طرف لے گیا۔ بیٹا حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ سنار ایک پرانے درخت کے پاس رکا، زمین کھودی اور وہاں سے ایک اور صندوق نکالا۔ اس بار جب صندوق کھولا گیا تو اس میں اصلی سونے کے زیورات چمک رہے تھے۔ سنار نے دھیرے سے کہا، بیٹا، تمہاری ماں نے مجھے پہلے ہی سب کچھ سونپ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو بیٹا میرے نکلی زیورات کو لے کر آئے، سمجھ جاؤ کہ وہی میرا حقیقی وارث ہے، اور میں نے اسی وقت اصلی زیورات ایک خفی جگہ پر رکھ دیے تھے تاکہ لالچی ہاتھ ان تک نہ پہنچ سکیں۔ چوتھا بیٹا حیرت اور حقیقت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی ماں نے زندگی میں جو بھی کیا وہ ایک آزمائش تھی، اور وہ آزمائش وہی جیتا تھا جو سب سے زیادہ صبر اور محبت والا تھا۔ اس نے وہ رقم لی اور اپنے تینوں بھائیوں کو بلا کر سب میں برابر تقسیم کر دی۔ حالانکہ ماں نے کہا تھا کہ یہ صرف اسی کا حق ہے، مگر اس نے ماں کے اصولوں کو نہ چھوڑا۔ وقت گزرتا گیا، تینوں بھائی اپنی بدعمالیوں کے باعث قاضی کی قید میں چلے گئے، جبکہ چوتھا بیٹا اپنی ایمانداری اور محنت کے سبب مصر کے شہر قاہرہ کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اسے اپنی ماں کی خدمت کا وہ صلہ ملا جو ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ جڑا رہا، اور یوں شاہین کی کہانی ایک لازوال سبق کے طور پر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گئی۔